السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں اور اپنی رضا کے، اپنی پسند کے کام ہم سے لیں، نیکی کے کام ہم سے لیں، اور ہماری نیتیں ہمارا رب اپنے لیے خالص کر لیں۔ جو کام کریں اس کی رضا کے لیے کریں، کوئی اس میں ریاکاری، دکھاوا اور ایسی چیزیں نہ ہوں، اور نیتیں صاف ہوں کہ قیامت والے دن نیتوں پر فیصلے کیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کی باتوں میں آنے سے بچائے رب العالمین، اور اچھی باتیں پھیلانے والا رب العالمین ہمیں پروردگار بنائے۔ ہمیشہ اچھی اچھی دعائیں سوچیں، اچھی اچھی دعائیں کریں۔ جو زمانے میں دنیا میں ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم گناہ کی طرف جا رہے ہیں نا، وہ باتیں بھی ہو سکتی ہیں، معمولی سی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ زیادہ باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو رب العالمین سے دعا کریں کہ اس جو بیماری ہے، جو انسان کی روح کی بیماریوں میں سے ایک بیماریاں، یہ برائیاں ساری کسی میں کم کسی میں زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نجات دے دے، اور صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں اللہ تعالیٰ میں شمار کرے، جو اللہ کو پسند ہیں۔ تو بڑی پیاری پیاری دعاؤں کی ضرورت ہے اس وقت تمام امہ کو، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ہم اس بیماری کو ختم کر دے۔ کہتے ہیں جب آپ نیکی زیادہ پھیلائیں گے اور اچھی آپ باتیں کریں گے تو برائی خود بخود پیچھے چلی جائے گی اور یہ بیماری ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں، اور جب بات کریں تو اس رب کی کریں، جب کسی محفل میں کریں، پیٹھ پیچھے کریں تو اس رب کی بات کریں، اسی کو یاد کریں، اسی کا حوالہ دیں، اسی کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں۔ تو یہ انشاءاللہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ ایک دفعہ سب کو دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو ابھی میرے ساتھ اس میں ہیں لیسن میں، تو انہوں نے مجھے سلام کیا، تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور الحمدللہ میں بالکل خیر سے ہوں، ٹھیک ہوں۔ میں نے ٹیبلٹ لی ہے بخار کی، صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح ہو جاتا ہے پھر بخار آ جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے پھر بخار آ جاتا ہے، لیکن یہ چل رہا ہے آج کل، سب سیٹ ہو جائے گا، زندگی کے ساتھ ہے سب کچھ۔ تو اس کے لیے ہمیں ہاتھ پیر چھوڑنے نہیں ہیں، بلکہ اور اللہ سے طاقت مانگنی ہے یہ کام کرنے کی، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اللہ بھی مدد کرتے ہیں جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہو، اور جو چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے خالص، تو آپ میں انرجی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور دوسری بات جو میں نے کہنی تھی، ہاں ہم جو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی ریویژن بہت زیادہ ضروری ہے، آپ خود بھی کیا کریں۔ اب 2 دن کا گیپ آئے گا آپ لوگوں کے پاس، تو اس میں خوب اچھے سے تیاری کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ جب آپ لوگ پھر مجھے سنائیں گے تو بہت اچھے سے سنائیں گے، اور بہت زبردست تیاری ہوگی، اور اللہ سے ہم سے قبول بھی فرمائیں، ٹھیک ہے؟ اور جو بہنیں پھر اس کے دوران سلام کریں گی تو کوئی بہن اس میں سے پھر اس کا جواب دے دے، تو وہ میری طرف سے سب کی طرف سے ہو جائے گا، ٹھیک؟ یہ آداب میں سکھایا گیا ہمیں دین میں۔ چلیں سب سے پہلے ہم حروف مقطعات جو ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے ایکسپلینیشن پیچھے اگر آپ چلے جائیں لیسنز میں 59 میں 58 میں میں نے دی ہوئی ہے، تو وہاں سے آپ لوگ دیکھ لیجیے گا۔ ریویژن کرتے پھر نیا سبق لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، جو نیا ہوگا اس میں پاز دوں گی پھر آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسے 6 کاؤنٹس کھینچا ہے ہم نے۔ پھر آپ کو میم پہ شد نظر آ رہی ہے، عثمانی مصحف میں یہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہاں ادغام ہوا ہے میم کا میم کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور پہلے گریڈ کا غنہ ہم کر رہے ہیں، اور پھر میم کو بھی 6 کاؤنٹس ہم نے کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ الف لام میم، ٹھیک؟ میم کی آواز 1 کاؤنٹ چلے گی، اس سے زیادہ نہیں چلے گی۔ اچھا، اب یہ لام میم اور لام میم یہاں تک سیم ہے، آگے پہ صاد ہے، یا ہمارے پاس جو ہے ادغام شفوی ہوا تھا، میم ساکن کے بعد جب کوئی لیٹر آتا ہے تو اسے خاص انداز سے پڑھا جاتا ہے۔ میم ساکن کے بعد میم متحرک ہمارے پاس آیا تھا، اس کا اس میں ادغام ہو گیا، مرجنگ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اسے ہم نے غنہ بھی کیا اور پھر سے 6 کاؤنٹس بھی کھینچا۔ جو مد یہاں پہ بن رہی تھی، مد لازم حرفی مثقل بنی، مثقل بھاری، یعنی 1 سے 2 ہو گئے لیٹرز، کیونکہ جو ساکن ہے اس کا متحرک کے اندر ادغام ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ الف لام، لا نہیں پڑھیں گے، لام، لیمپ، لیمپ، لے والی لے، ٹھیک ہے؟ باریکی سے الف لام میم،
صاد. ٹھیک ہے, باریک قلقلہ ہوگا آخر میں. اچھا یہ یہاں تک سیم تھا. اب اس پہ آ جاتے ہیں. الف لام رو, رو مد اصلی 2 کاؤنٹ, لام 6 کاؤنٹس. ٹھیک ہے, اور مد ہمارے پاس جو جہاں پہ ہمارے پاس مدیں بن رہی ہیں, جہاں پہ مشدد ہے وہاں مد لازم حرفی مثقل, جہاں پہ شد آپ کو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور کیونکہ وہاں پہ ادغام ہو رہا ہے تو ادغام کی وجہ سے بھاری ہو گیا, مثقل ہو گیا. اور جہاں پہ ادغام نہیں ہو رہا تو وہاں پہ ہمارے پاس مد لازم حرفی مخفف بنے گی, کیونکہ حرف میں بن رہی مخفف ہلکے سے ہوتا ہے, تخفیف سے. ٹھیک ہے, پیچھے سب ایکسپلین کیا ہوا ہے, بس نام صرف دہرا رہی ہوں آپ لوگوں کے سامنے. الف لام جو ہے یہ لام میم تو یہاں تک سیم ہے, اور را پھر آپ یہاں سے تو آسانی ہو جاتی ہے پڑھنے میں, اس پہ غور کیجیے گا. الف لام میم رو. ٹھیک, را موٹی پڑھی جائے گی. اچھا اب اس لیٹر پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اسے کیسے ادا کریں گے, اس میں رول بھی بن رہے ہیں. اس میں کیف کو 6 کاؤنٹ کھینچے گا, یہ وہ بھی سائن آپ کو بتا رہا ہے. اور کھڑی حرکات جو ہوتے یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں, 2 کاؤنٹس کھینچا جاتا ہے یا. ٹھیک ہے, مد اصلی بن رہے ہیں. عین کو جب ہم کھولتے ہیں, عین جو ہے یہ 4 to 6 کاؤنٹس کھینچا جاتا ہے, کیونکہ عین جب ہم کھولتے ہیں اس کے ہجوں میں ہمیں آ یا اور نون مل رہا ہے, تو آئی کی ساؤنڈ آئے گی. آئی کیونکہ لین ہے, یا سیکنڈ سے پہلے ہمارے پاس عین پہ زبر ہے تو یا لین بنا, اور نون ساکن جو ہے وہ اس کو کھینچنے کی وجہ بن رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے کھنچ رہا ہے سکون اصلی کی وجہ سے, تو اس کو ہم 4 بھی کھینچ سکتے ہیں اور 6 بھی کھینچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر یہاں پہ ہمارے پاس جو نون کے اندر نون ساکن کے بعد ہمارے پاس صاد آ رہا ہے. اب جب صاد آ رہا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس اخفا آ رہا ہے, موٹا والا اخفا. جب بھی ہمارے پاس جو ہے یرملون میں سے کوئی لیٹر نہ آئے, با نہ آئے, الف نہ آئے, یا حروف حلقی میں سے حمزہ, عین, ہا اور غین خوا کے علاوہ تا, ثا, جیم, دال, ذال, ز, سین, شین, صاد, ضاد, طا, ظا, ف, قاف, کاف. 15 لیٹر جو بچ گئے ان میں سے کوئی لیٹر آئے گا تو وہاں اخفا ہوگا. اس میں موٹا اخفا جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ خص ضاغطن میں سے صاد, ضاد, طا, ظا, قاف کے اندر موٹا اخفا ہوتا ہے. باقی جو لیٹر اس میں باریک اخفا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہاں موٹا اخفا ہے تو اس پہ غور کریں گے کہ اخفا کیسے کیا جائے گا. تو پہلے اسے کھینچتے 6, پھر اس کو 2, پھر اس کو 2. اس سے پہلے تھوڑی ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ جب سانس کھینچیں تو سانس ٹوٹے نہیں, کیونکہ ہم نے ایک سانس میں کرنا ہے, اس میں پاز بھی نہیں دینا, اور ہم نے کیا ہے اس میں تسلسل برقرار رکھنا ہے. ٹھیک, کنٹینیوٹی ضروری ہے, ربط کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, چلیں سانس لیتے ہیں, ناک سے آکسیجن لیں گے اور منہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہم ایکسہیل کریں گے, آکسیجن انہیل کریں گے. ٹھیک ہے, چلیں. ایک دفعہ اور. جب آپ آکسیجن لیتے ہیں تو آپ کے جو لنگز ہیں اسٹریٹ بیٹھے ہوتے ہیں, تو لنگز میں زیادہ سے زیادہ آکسیجن کو اندر لے لیتے ہیں. اور مجھے عادت ہے, آپ لوگوں کو بھی ہو گئی ہوگی, اس میں آکسیجن کو تھوڑی دیر میں اندر رکھتی ہوں, اس کے بعد میں ہلکے ہلکے سے آپ لوگوں کے سامنے تو تیزی سے مجھے کرنا پڑتا ہے کیونکہ کلاس کا وقت جا رہا ہوتا ہے. تو کاربن ڈائی آکسائڈ کو جتنا زیادہ میکزیمم باہر نکال سکتے ہیں, فلیٹ کر دیں اپنے جو لنگز ہیں. پھولیں گے اس وقت جب آکسیجن اندر جائے گی, فلیٹ ہوں گے اس وقت جب کاربن ڈائی آکسائڈ جو باہر نکلے گی. اور آج کل کے جو حالات ہے کورونا کی وجہ سے, تو یہ ایکسرسائز بہت زیادہ کریں. جیسے ٹیبلٹ لیتے ہیں نا صبح دوپہر شام, اس طرح کریں اور کافی دفعہ کریں. نئے دیکھنے والے بچے بوڑھے جو ہیں فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں تو وہ ایک دفعہ کر کے, تاکہ انہیں چکر نہ آئے. ایپیلیپسی کے جو پیشنٹ ہیں, یہاں کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہے ایپیلیپسی کے اسٹوڈنٹ ہے, اللہ اسے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, تو اگر وہ کریں گی تو چکر آنے کے امکانات ہیں. تو ایسے جو پیشنٹس ہیں تو ان کو ذرا خود سے خیال رکھنا پڑے گا. بیڈ پہ لیٹے کر لیں, ٹھیک ہے, اور 1 دفعہ کر لیں, 2 دفعہ کر لیں, لیکن عادت ڈالیں کہ یہ کرنا ضروری ہے, آکسیجن لینا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو چلیں آئیں اس کو پڑھتے ہیں. کیف ہے یا عین عین صاد. ٹھیک ہے, کیسے میں نے کیا اس کو میں اگر آپ کو پریکٹس یہاں تک کرا دوں تھوڑا کر کے, پھر آپ اکٹھے جوڑیں تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کیف کو 6, ہے یا کو 2, کیف,
اور فا پہ اس کے آواز ختم ہو رہی ہے تو ہمارے جو سامنے کے 2 دانت ہیں اس کے سرے نچلے ہونٹ کا جو پیٹ ہے بطنی شفت سفلا عربی میں کہلاتا ہے، لیکن آپ اسی سے یاد رکھیں نچلے ہونٹ کا پیٹ بطن گیلا والا حصہ، وہاں جا کے یہ اوپر جا کے رکھے گا نرمی کے ساتھ، جو سامنے کے جو 2 دانت ہیں ثناء علیہ انہیں کہا جاتا ہے، وہاں لگے گی ہلکی سی، تو ایف ادا ہوگا، ایف ادا ہوگا، ہوا فیل کریں، ایف ایف، ٹھیک ہے، فیل ہوگی. کیسے اسے کریں گے؟ کیف ہے یا، ٹھیک، اتنی پہلے پریکٹس کر لیں 5-6 دفعہ. کیف ہے یا، اور موٹا کسی چیز کو نہیں کرنا، باریک ہے تو باریکی سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے. اب عین اور صاد پہ آ جاتے ہیں، اس کی ادائیگی دیکھتے ہیں اور پھر ملا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. آئی 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 بڑھائی اور باریک آ کر کے نہیں پڑھیں گے، آئی 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 آئی، تھوڑا بڑھا لیں، آئی، ٹھیک ہے. اور جب اسے پڑھتے ہیں ادا کرتے ہیں تو عین عین، یعنی آواز چلائیں، یا نعبد نعبد نعبد، ٹھیک ہے. تو یہ عین کی پریکٹس ہے، عین کی آواز اس سے خوبصورت بنے گی اور مخرج صحیح ادا ہوگا، وسط الحلق سے ادا ہوگا. کیسے پڑھیں گے اسے، اخفا کیسے کریں گے؟ عین صاد. موٹا اخفا ہے تو رائٹ اوے ہم نے صاد کے مخرج پہ جانا ہے، لیکن غنہ ریٹین کرتے ہوئے اور نون کو چھپاتے ہوئے. اور جب ہمارا اخفا 2 کاؤنٹ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، کاملہ گریڈ کا، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ صاد کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. دوبارہ دیکھیے گا، عین. اچھا میں اس کو 6 کاؤنٹ ہی لے رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو عادت پڑے، پھر مرضی آپ 4 کاؤنٹ اسے پڑھیں. عین کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. عین صاد، اور قلقلہ جو ہے باریک ہوگا، اد اد اد، ٹھیک ہے. صاد صاد، اد 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 اد، صاد 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 صاد، ٹھیک ہے. کم کھینچ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دال کی آواز کا پتہ چلے. جب لمبا کرتے ہیں تو آپ لوگ دال کی آواز میں بہت زیادہ اس کو اتنا جماؤ دے دیتے ہیں کہ وہ ساکن جو 1 کاؤنٹ کا مخرج پہ جا کے اس میں قلقلہ ادا کرنا ہوتا ہے باریک، وہ ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا دوبارہ اس کو پڑھتے پھر ملا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. عین عین صاد، ٹھیک. تو یہ ہمارا لیٹر ہو گیا آج کا حروف مقطعات. یہ ہمارے ہو گئے کاف ہا یا عین صاد والے، یہ ہم نہیں کریں گے، پہلے اس کی پریکٹس کر لیں. اب ہم ریویژن کرتے ہیں اور پھر ہمارا جو ایڈوانس ہے اس کی طرف ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ریکارڈنگ آپ کے MPFHS بلاگرز پر یہاں پہ موجود ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ مطلب میرے لیسنس دیکھیں ہر دفعہ، تو ان کو چاہیے کہ وہ MPFHS بلاگرز کو ریکویسٹ بھیجیں، باقی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ بلائیں. کار خیر ہے، جتنا لوگ سیکھیں گے اتنا ہی آپ کو اجر ملے گا، جتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے، تاکہ وہ سیکھیں یہاں سے. یہاں پورا آپ کے پاس سمجھ لیں کہ ایک الحمدللہ اتنی کلاسز ہو چکی، آج میرے خیال ہے 60th کلاس ہے، جی ہاں. تو اس میں آپ کو اتنے لیسنز، اتنی تجوید ہے، ایڈوانس بیسک سب ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین موقع دیا ہے یہاں سے سیکھنے کا، ٹھیک ہے. اور میں باقاعدہ پورے ایمانداری سے سکھاتی ہوں الحمدللہ، اور ٹیکنیکس بھی بتا رہی ہوتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے. تو آپ یہاں سے فری میں فائدہ اٹھائیے تاکہ آپ اپنے بچوں کو بھی سکھا سکیں اور دوسرے بچوں کو بھی سکھا سکیں. اپنے میڈس کو مت بھولیے گا. آج کل کوارنٹین کی وجہ سے تو نہیں آ رہی ہوں گی، لیکن ان کو نماز بھی آپ لوگوں نے سکھانی ہے اور ان کو یہ سب بھی سکھانا ہے تاکہ قیامت والے دن جب حساب کتاب لیا جائے تو کہیں پکڑ نہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ، ٹھیک ہے. آ جائیے ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑی سی ریویژن کر لیتے ہیں. الحروف الہجائیۃ المفردہ، ٹھیک ہے. الف، اے حمزہ جب ہجے کیے تو حمزہ کو اقص الحلق سے، لام کے نیچے زیر ہے، علی علی اے 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 لی اے اے لی اے اے لی، اور فا الف الف الف، ٹھیک ہے. الف بے، با نہیں پڑھیں گے اسے، ٹھیک ہے. با میں نہیں پڑھیں گے، بے، ہم بے باریکی سے، بے
بے، ٹھیک ہے، ہم بہت جلدی با کر دیتے ہیں، تو اسے جتنا باریک کر سکتے ہیں. اسے بے بھی نہیں پڑھنا اور بے بھی نہیں پڑھنا. جو ہم پہلے بے پڑھتے تھے نا، الف بے تے، جو ساری زندگی یہی پڑھا ہے. بہت کم لوگوں کو تجوید کا پتہ تھا. اب شعور آ گیا زیادہ، تو لوگ اسے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ضرور کرنا چاہیے کہ اسی مقصد سے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، تاکہ اللہ کی کتاب کو صحیح سے پڑھا جائے، اس کے 5 حقوق جو ہیں اس کو ادا کیے جائیں. اس پہ سے دوسرا حق یہ ایمان لانے کے بعد صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، بے بے، اسے بے کر کے لمبا بھی نہیں کرنا، ب بھی نہیں پڑھنا، ب بھی نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، بے بے، تے، سے، سے، جیم. جیم کے لیے کیا ہوگا کہ صرف زبان کا درمیانی حصہ اوپر جا کو غار کو لگے گا. ٹھیک ہے، زبان کا درمیانی وسط اللسان، غار جو ہے اس کے اندر جا کے ہمارے زبان کا یہ حصہ لگتا ہے جیم کے لیے. اور ہماری جو زبان کی ٹپ ہے وہ دانتوں کے اندر رہے گی، باہر نہیں نکلے گی، اور نہ دانتوں سے لگے گی. یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، جیم. اور میم کو ادا کریں گے 1 کاؤنٹ کے لیے. ہے، ہے. اور ہے کے لیے زبان کی جڑ کو نیچے کریں، رگڑ کھاتی ہوئی آواز وسط الحلق سے نکل کر فیل ہوگی. ٹھیک ہے، خو، خواہ نہیں ہے یہ، خو. دیل، ذیل، رو، این اور کیا سکھایا تھا میں نے مخرج، کہ نون جو دانتوں نون کہاں پر ہے؟ نون ہمارا جو ہے وہ جہاں پہ تا دا طا نکلتا ہے، تو تالو کی طرف نون ہے ہمارا، یا دانتوں کی طرف نون ہے جہاں پہ تا کا مخرج ہے، اور یہ سینٹر میں را اور تا کے. اور جو ہمارا جو گم رج ہے جو تالو کی طرف ہے، اس کے بعد جو دانتوں کی طرف ہے وہ نون کا مخرج ہے. دونوں طرف سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور گم رج جو ہے ابھار سیمی آرچ ہے، جہاں باریک باریک لائنیں بنی ہیں. تو جب آپ ان کہتے ان، تو تالو کی طرف آ کے اور این اور این اور رو 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 زبان کو لگانا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، زے، سین، شین. ٹھیک ہے، شین، صاد، بود. سعود یوزلی لوگ بہت اس میں کنفیوز ہو رہے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھ لوگ تو فوراً پک کر لیتے ہیں، کچھ کو ٹائم لگتا ہے. تو زبان کی جو آپ کی ٹپ ہے، جو طرف اللسان اور رأس اللسان جو آپ کا، اس کو نیچے سامنے کے جو 2 دانت ثنایا علیہ کے اپوزٹ نیچے ثنایا سفلا ہیں، یہاں جو آپ کے پاس گم ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے دانت نکل رہا ہے، اس کے پاس تھوڑا پھنسا لیجئے ٹپ کو، پھر صاد صاد ادا کر لیجئے. یا پھر ایس اے ڈبلیو، سو سو. او ساؤنڈ موٹی ہوگی، 4 کاؤنٹس اسے کھینچیں گے، اور دال کا کلکلہ باریکی سے ادا ہوگا اپنے مخرج سے. ٹھیک ہے، سود، بو بو بود. زبان کے موٹے کنارے لگیں گے، دود کی آواز وہاں سے آ جائے گی، یعنی نواجز عقل داڑھ سے لگنا شروع ہو جائیں گے. 5 داڑھوں کو زبان کے موٹے کنارے لگیں گے، وہاں پہ ہم نے پریشر دینا ہے اسے. ٹھیک ہے، بود، بود، تو، غو، عین، غو غو غین، ف، قاف، کیف، لام، میم، نون نون. ٹھیک ہے، موٹا لوگ نکالتے ہیں اسے. اس کی ایک میں نے ٹپ بھی دی تھی کہ آپ آفٹر نون جب آپ کہتے ہیں آفٹر نون، نون، تو نون جب مخرج پہ جائیں گے نون، تو پھر واو مدہ اس کو کھینچے گا. 4 کاؤنٹس کے لیے اسے کھینچیں گے. ٹھیک ہے، نون کا مخرج پکڑنا ضروری ہے، گولائی سے ادا نہیں ہوگا. پہلے مخرج پکڑیں گے ہر جگہ، ہمیشہ پہلے مخرج ہے، پھر اس پہ حرکت ہے، وہ پڑی جائے گی. ٹھیک ہے، نون، واو. ہونٹوں کی گلائی سے واو سٹارٹ ہو رہا ہے، اور ہونٹوں کی گلائی پہ ہی ختم ہو رہا ہے. واو، کمپلیٹ رولنگ، دانت ٹچ نہیں ہوں گے لپس کے ساتھ. ہے، حمزہ، 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 یا. ایک پیج اس کا پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نیکسٹ پھر آپ لوگ اس کی پریکٹس کر لیجئے گا. الف، لام، الف، لام، الف، با، الف، لام، الف. میرے ساتھ پڑھیے گا کیونکہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لام، لام، الف، لام، جیم، لام، الف، با، لام، با، کاف،
با کیف تا کیف الف. اچھا آپ کو فا کی آواز کلیئر آنی چاہیے خود اپنی آواز میں, ٹھیک ہے. کیف لام با کیف تا تا کیف ثا با تا ثا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف با سین یا سین نون صاد تا ضاد ثا طا ثا جیم تا حا. اسی طرح پھر آپ نیکسٹ پیج خود کریں گے انشاءاللہ. اب کیونکہ ہمارا باقی رہ گیا تو اس کو ٹائم دیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ایڈوانس جو ہمارا چل رہا ہے سورۃ فجر ہے ہمارے, سورۃ الفجر. تو اس کی آج جو آیاز ہم کریں گے وہ 20, 21, 22 ہے. اس کو تھوڑا میں زوم آؤٹ کر دیتی ہوں اور تاکہ آپ کو نظر آئے. تھوڑا سٹینڈ میں اوپر کر دیتی ہوں. سوری, پہلے میں نے دھیان نہیں دیا اس کی طرف کہ جب اوپر ہو تو کیسے ہو. آئی ایم سو سوری, آپ لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہوگی, لیکن کوشش کر رہی ہوں میں اسے صحیح کرنے کی تاکہ آپ کو پراپر نظر آئے, ٹھیک ہے. تو آ رہے ہیں یہ نظر ابھی آپ لوگوں کو. آئی ایم سو سوری, آج ہوگی گڑبڑ مجھ سے. پتہ نہیں کیا یہاں پہ ہنگامہ ہوا, زلزلہ آیا. آئی ایم سو سوری, آج بہت زیادہ گڑبڑ ہو گئی ہے. اور کچھ ایسے ایشوز تھے جو میں ڈسکس کر رہی تھی تو مجھے اس وقت سیٹنگ کا دھیان ہی نہیں رہا, اور میرے خیال اب نظر آ رہی ہے. یس الحمدللہ. آئی ایم سو سوری, تھوڑا سا آپ لوگ برداشت کیجیے گا. یہ چند سیکنڈ کا جو زلزلہ اس پر آیا ہے. چلے جی, اب آ رہے نظر آپ لوگوں کو. اب صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور تھوڑا اسٹریٹ کر دیتی ہوں. اب صحیح آ جائے جی. الحمدللہ. پیج نمبر 1 اس کا اسکرین شاٹ لے لیں آپ لوگ, ٹھیک. اور یہی میں آپ کو پڑھاؤں گی ابھی نا, جو اس میں لکھا ہوا ہے. اور دوسرے کا بھی لے لیجئے اسکرین شاٹ. انشاءاللہ آپ لوگ کے پاس یہ نوٹس اچھے سے جمع ہو جائیں گے. ایکچولی میری مدر کی تھوڑی طبیعت صحیح نہیں ہے, تو اچانک ابھی کچھ گڑبڑ ہوئی تو تھوڑی میں ان کے ساتھ تھی. لائیو ہوتی ہیں وہ الحمدللہ 24 آورس, اور ان کے ساتھ میں لگی ہوئی تھی تھوڑا. تو سیٹنگ ویٹنگ کا ذرا مسئلہ جو تھا وہ اٹک گیا. اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور بہت بری طرح ان کی پسلیوں میں کوئی گڑبڑ شروع ہو گئی ہے, جو کرونا کی وجہ سے نہیں ہے, اور بس وہ غلط طریقے سے ہینڈل کیا گیا انہیں. چلے ٹھیک ہے. سورۃ الفجر ہے اور آیت نمبر ہمارے پاس 20, 21 اینڈ 22 ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے لے لیا اس کا اسکرین شاٹ الحمدللہ. اتنی دیر آپ کے پاس رہے گا تو آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. اچھا آ جائیے, میرے ساتھ پڑھیے گا پھر ہم اسے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اچھا, جو تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے اور جس میں کر کے کرتے ہیں نا ما, یہ الاؤ نہیں ہے بالکل, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو اس کو ہم نے رسپیکٹ دینی ہے اور اس طرح پڑھنا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا ہے.
खूब आवाज़ों से हमने इसे मुज़य्यन करना है, खूबसूरत सही इसका मतलब है सही तजवीद के रूल्स के साथ पढ़ना है। जहाँ खींचना है वहाँ खींचेगा, जहाँ नहीं खींचना वहाँ नहीं खींचेगा, गुन्ना करेंगे। इसमें ज़बरदस्ती ट्यून जो गाने की है, दूसरी अच्छी ट्यून जो गाने की नहीं हो और जिसमें कोई गलती ना हो तो वो आप अपना सकते हैं, ठीक है। وتحبون المال المال حبا حبا جما اب اس کو جب روانی پڑھیں گے تو خاص رول سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اچھا آپ لوگوں نے پڑھ رہے ہیں نا میرے ساتھ؟ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں؟ آپ پلیز مجھے بتائیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا ہے اسے پڑھنے میں؟ اچھا یہاں پہ واو باریک ہے اور کمپلیٹ رولنگ سے ادا ہوگا لپس کی، ٹھیک ہے۔ اور تا جو ہے یہ بھی باریک ہے، اس کو ہم ضمہ دیں گے، پیش دیں گے تو رولنگ ہوگی لپس کی۔ وَتُو اور باریک ہے، پہلے مخرج پکڑیں گے اور پھر اس کو ہم نے رولنگ دینی۔ وَتُحِّ کے نیچے آواز 1 کاؤنٹ کے لیے نیچے جائے گی اور با مشدد ہے۔ وَتُحِبُّونَ اور سپلٹس آف سیکنڈ کا یہاں پر پاز ہوگا، لیکن یہ اس طرح ہم نہیں پڑھیں گے نہیں، نہ لمبا پاز ہوگا اور نہ ہم نے یہ پہلے ساکن اور پھر ہم نے پیش ادا کرنی ہے، نہیں اس طرح نہیں کرنا۔ اچھا پھر ہمارے پاس واو ہے، واو جو ہے اس پہ ساکن کا نشان عربی مصحف میں نہیں ہوتا لیکن انڈرسٹوڈ ہے۔ جب ہم اسے کھولتے ہیں بیک کو تو پہلا ساکن اور دوسرا پیش کے ساتھ ہے، تو جب بھی واو ساکن جو ہے وہ بیک کی آواز اس سے پہلے واو ساکن سے پہلے پیش آئے گی تو وہ واو مدہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ وَتُحِبُّونَ اس سے زیادہ نہیں کھینچیں گے، اس کی ذات میں 2 کاؤنٹ کا کھینچا ہوئے تو 2 کاؤنٹ ہی اسے کھینچیں گے۔ نہ کے لیے آواز 1 کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی، وَتُحِبُّونَ۔ اچھا پھر ال جو ہے المال کیا ہے؟ لام ساکن ہے، اس سے پہلے یہاں زبر ہے تو یہ لام قمریہ ہے، کیونکہ جو قمری حرف میم ہے اس نے اپنے سے پہلے لام کو ظاہر کر دیا، یعنی ادغام نہیں ہو رہا۔ مالا میں کیا ہے؟ الف ممدودہ میم کی آواز کو 2 کاؤنٹ کے لیے کھینچ رہا ہے اور یہ ما کی آواز آئے گی، ما نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ لا کے لیے آواز 1 کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی۔ حبن ہے اور یہاں پہ جب ہم بن کو کھولا تو ہمارے پاس نون ساکن کے بعد جیم آیا، ابھی میں نے آپ لوگ بتایا یہ حرف اخفا ہے، باریک ہے تو باریک اخفا یہاں پہ ادا کریں گے۔ اور یہاں پہ ہمارے پاس جو غنہ ہے، ہر غنہ مشدد تو فرسٹ گریڈ کا اکمل غنہ ہوگا، دی موسٹ کمپلیٹ لانگسٹ غنہ، اور پھر یہاں پہ ہم نے جو مد بنا دی ہے وہ مد عوض بنانی ہے۔ اور مد عوض کیا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے مد عوض کہ ایک لفظ میں یہ بنتی ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وقف کرنے پر بنتی ہے۔ یہاں وقف کیا ہے نا ہم نے تو یہاں پہ یہ بنے گی اور 2 زبر کی تنوین پر رکتے ہوئے بنے گی، وہ دیکھیں 2 زبر کی تنوین بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ اور پھر اب جب اسے ہم وقف کریں گے تو جم، تو یہ کیا ہوگا؟ 2 زبر کی تنوین الف مدہ سے بدل جائے گی اور 2 کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی، جم میں کر کے آواز نہیں کھینچے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مد عوض کہلاتی ہے۔ بعض اوقات یہ 2 زبر کی تنوین ہمیشہ جو ہے الف کے ساتھ آتی ہے 2 زبر کی تنوین، لیکن بعض اوقات اس کے ساتھ نہیں بھی آتی، اس صورت میں بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ مد عوض ہی بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ما ان کے آگے کیا ہے کہ حمزہ آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ الف نہیں آ رہی، تو اسے جب سٹاپ کریں گے تو ٹھیک ہے، تو حمزہ پر 1 زبر رہ جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن اسے کیا کریں گے کہ 2 کاؤنٹ ہی ہم نے کھینچتے ہیں، مد عوض ہی بنے گی۔ اسی طرح تائے مربوطہ پہ بھی آتی ہے جیسے، تو اس میں کیا ہوگا؟ تائے مربوطہ وہ ہا ساکن میں بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے، مطہرتن مطہرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، کیسے پڑھیں گے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اچھا میں نے کیا کیا؟ میں نے اخفا کس طرح ادا کیا؟ حرف اخفا کو میں نے دیکھا جیم ہے تو میں نے با کی زبر ادا کی اور جو نون تھا اس کو چھپایا، لیکن غنہ کرتے ہوئے میں رائٹ اوے جیم کے مخرج پہ گئی ہوں، وسط اللسان پر، اور جیم کے لیے آپ کو پتہ ہے غار میں لگتی ہے تو اس کے جب مخرج کے میں قریب ہوئی ہوں اسے میں نے ٹچ نہیں کیا، جب اخفا پورا ہوا تو پھر میں نے جیم کو ٹچ کیا، ٹھیک ہے۔ تو کیسے اسے ادا کریں گے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری آیت نمبر 20 ہو گئی۔ 21 ہے کَلَّا۔ اچھا اگر اسے میں کھینچوں گی یا پہلے پڑھ کے پھر بتاتی ہوں۔ کَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا
यहाँ भी इख्फा का रूल और मद अवद आ रही है, ठीक है। यहाँ अगर आप देखेंगे कै पे ज़बर है, बारीकी से आवाज़ काउंट के लिए ऊपर जाएगी, और लैम मुशद्दद है, इसे जमाओ से अदा करेंगे। पहला लैम साकिन और दूसरा जो है वो ज़बर के साथ है, और ये जो अलिफ है इसके आवाज़ को खींच रही है। जैसे हमने खोला ना तो लैम साकिन था और ज़बर था, तो ज़बर की आवाज़ पर अलिफ ममदूदा खींच रही है। अगर मैं यहाँ से स्टॉप करती हूँ तो फिर ये क्या कल्ला, इसे सिर्फ 2 काउंट हमने खींचना है। लेकिन अगर मैं यहाँ रवानी करती हूँ तो ये मद का साइन आपको बता रहा है कि पहला कलमा जो है वो मद पर ख़त्म हो रहा है और दूसरा हमज़ा से शुरू हो रहा है। तो यहाँ एक रूल, एक हुक्म है, हमारे पास एक रूल बन रहा है, कायदा बन रहा है। वो क्या है कि ये हमने मद मुनफसिल जायज़ बन रही है। जब भी रवानी हो, 2 लफ्ज़ आ रहे हों और पहला कलमा हर्फ मद्दा पे ख़त्म हो और दूसरा जो है वो हमज़ा से शुरू हो, तो वहाँ पे मद मुनफसिल जायज़ बनेगी, उसे 4 to 5 काउंट्स खींचा जाएगा, ठीक है। और हमज़ा क़ता अपने से पहली आवाज़ को काटते, अपनी आवाज़ को वाज़े करते, तो हम पढ़ेंगे कल्लाई, कल्लाई। बाज़ औक़ात ये हम करते हैं कि यहाँ मद को अलजौफ से अदा करते करते हमज़ा को भी अलजौफ से मद की तरह अदा करना शुरू कर देते हैं, हमज़ा नहीं अदा करते। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ई की साउंड आएगी, इसमें हमज़ा है अक़सुल हल्क़ से अदा हो रहा है, ईज़ बारीक है, और ये क्या बना, मद असली बना। ये क्योंकि मद तबीई मद असली बना, अलिफ ममदूदा, क्योंकि अलिफ ममदूदा ज़ाल की आवाज़ को 2 काउंट के लिए खींचेगी और बारीक है, ठीक है। कल्ला इज़ा, फिर दुक्का दाल है, बारीक है, इसको पेश देंगे। दुक्का क्या मुशद्दद है और ज़बर के साथ आवाज़ ऊपर जाएगी। दुक्का तिल, दुक्का दुक्का तिल, ठीक है। अच्छा, अब तिल को जब हमने इसके साथ जोड़ा तो अगर आप मैं अलग दुक्का ती अगर मैं पढ़ूँ तो दुक्का ती होगा, लेकिन ती इसे लंबा नहीं करना, सिर्फ 1 काउंट के लिए आवाज़ नीचे जाएगी, ठीक है। जहाँ ज़बर होगा वहाँ तो जबड़े खुलेंगे, ठीक है, 1 काउंट के लिए। एल अर्दू, अगर मैं पढ़ूँ एल अर्दू तो एल जो है ये क्या है, लाम तारीफ है, और हमज़ा क्या है, कमरी हर्फ है, तो ये क्या हुआ, लाम कमरिया हो गया। और इसमें क्या हुआ कि जब भी कमरी हर्फ जो है इसमें लाम का इजहार होता है, कमरी हर्फ इसके बाद आएगा तो लाम का इजहार होगा, और लाम को जब अलग हम पढ़ेंगे तो हमज़तुल फसल को ज़बर हम देंगे, ठीक। एल अर, और ये अर जो है इसमें रा में तवस्सुत है, लाम में भी एल अर, तो आवाज़ दरमियानी चलेगी। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि रा को मोटा पढ़ना है, क्योंकि रा साकिन से पहले हमारे पास ज़बर आ रही है, तो ये मुखफ़्फ़म होगी, मोटी होगी, एल अर, ठीक है। और इसमें तकरीर इन्हिराफ भी वाज़े होगा, ठीक है। दू का बहुत पे जाएंगे, दो 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 दू दो 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 दू। अगर आप चाहते हैं इसकी मोटाई कायम रहे तो आपने दो को पहले ज़बर के साथ खूब प्रैक्टिस कर लेना है, फिर उसी को आपने दम्मा दे देना, पेश दे देना है, ठीक है ना। तो एल अर्दू, एल अर्दू, इसमें रखावा नहीं है तो आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे, 1 काउंट के लिए इसकी आवाज़ चलेगी, तवस्सुत है इसके अंदर, ठीक है, दरमियानी चलेगी। अच्छा, फिर है द बारीक है, दक्कन। अब मैंने दक्कन, आप देखें वही 2 ज़बर की तनवीन के साथ अलिफ आ रहा है, ठीक है। और हमने यहाँ पे इख्फा किया, जब से दक्कन हमने खोला, दक्कन मुशद्दद कैफ है, पहला जो है वो साकिन और दूसरा ज़बर के साथ है, ठीक है। और दूसरी जो हरकत है ज़बर की वो नून साकिन की है, दक्कन, ठीक है। नून साकिन में दाल आ रहा है तो बारीक इख्फा हुआ, दक्कन द। यहाँ इख्फा ज़रा एहतियात से करना है, क्योंकि ये बहुत नून के करीब है, दाल त और तो यहाँ एहतियात से करेंगे ताकि नून का मखरज टच ना हो जाए, ठीक है। और राइट वे हमने दाल के मखरज पे जाना है, इख्फा रिटेन करते हुए 2 काउंट का कामिला ग्रेड का हम इख्फा करेंगे, थोड़ी आवाज़ मुंह से ज़्यादा नाक से आएगी, फिर जब गुन्ना कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमने दाल अदा करना है, ठीक है। और यहाँ फिर मद अवद बन रही है और क्या मुशद्दद है, तो उसे जमाओं के साथ अदा करेंगे। कैसे पढ़ेंगे, दक्का 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 दक्का, ठीक है। दोबारा इसे मेरे साथ पढ़िएगा, कल्ला इज़ा दुक्का दुक्कतिल अर्दु 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 दक्का दक्का। जब भी आप दू करेंगे तो मोटा निकलेगा, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मोटा दाल निकलेगा, मखरज पे होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर पढ़ मेरे साथ, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्का 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 दक्का। बस इससे ज़्यादा नहीं खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 काउंट है ना, इसकी ज़ात में 2 काउंट का खिंचा हुआ है। नेक्स्ट आया पे आते हैं, वाव गुलाई से अदा होगा, जै आप देखें मद मुत्तसिल वाजिब बन रही, क्योंकि एक ही कलमे में है ये हर्फ मद्दा का आना और हमज़ा का आना। अब ये हर्फ मद्दा जीम की आवाज़ को 4 to 5 काउंट्स खींचेगा, ठीक है। और फिर हमज़ा यहाँ पे जै, ठीक है,
کی آواز آئے گی, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کیا تھا, یہاں ہم سٹاپ کریں گے تو مد منفصل جائز ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اگر روانی کریں گے تو بنے گی, لیکن یہاں پہ بنے گی کیونکہ یہ ایک کلمے میں بن رہی ہے, ٹھیک ہے. پھر را موٹی ہے زبر کے ساتھ, ربک, بہ مشدد ہے, اس کو پیش دیں گے جماؤں کے ساتھ, کیا ربک. پھر ہے والملک, و کو اگر الگ سے پڑھیں, و زبر کے ساتھ, الملک, ٹھیک ہے. پھر یہاں لام قمریہ ہے کیونکہ اس کا اظہار ہو رہا ہے لام کا, اور میم قمری حرف ہے. پھر ایک کاؤنٹ کے لیے ہم میں آواز اوپر جائے گی, لے آواز اوپر گئی, کو گول ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور پھر ہے صفن, یہاں اگین ہمارے پاس اخفا ہے موٹا والا, صاد موٹا ہے, سو صفن, سا موٹا, فا باریک. ایسا ہم نہیں پڑھیں گے صفا کہ فا بھی موٹا کر دیں, نہیں, وہ باریک ہوگا. صاد صرف ہمارا جو ہے مخفم ہوگا, اس میں اطباق استعالہ دونوں ہیں, تو زبان تالو سے لپٹ جائے گی, ٹھیک ہے. اور زبر کے لیے آواز کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی. اور جب اسے ہم نے کھولا تو نون ساکن کے بعد موٹا صاد ہمیں ملا, جس کا مطلب ہے ابھی میں نے آپ کو موٹے اخفا کی پریکٹس کروائی ہے نا حروف مقطعات میں, تو اسی طرح موٹا اخفا یہاں پہ ادا کریں گے. اور پھر اگین یہاں پہ ہمارے پاس مد عوض بن رہی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کی خوب اس کی اچھی پریکٹس ہو جائے گی. کیسے پڑھیں گے, وجاء ربک, پاز نہیں دیں گے, کنٹینیوٹی ہونی چاہیے, سانس کھینچے, ٹھیک ہے. وجاء ربک, ربک والملک صفا صفا, صفا, ٹھیک ہے. اس کی پریکٹس بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے, تو بہت خوبصورت اخفا آپ لوگوں کا ادا ہوگا جب پریکٹس کریں گے. دوبارہ سے پڑھتے ہیں, وجاء ربک, ربک والملک صفا صفا. سوا کی آواز نہیں آنی چاہیے, ہونٹ نہیں استعمال ہوں گے. جب آپ ہونٹ استعمال کر لیں گے پھر ویو کی آواز اس میں آئے گی, دمہ کی آواز آئے گی, وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا, ٹھیک ہے. وجاء ربک والملک صفا صفا, ٹھیک ہے. 2 کاؤنٹ کے لیے بس آواز اوپر جائے گی. اس کو آپ خوب اچھے سے پریکٹس کر لیجیے گا انشاءاللہ. اور جو یہاں پہ میں نے لکھا ہے سب میں نے آپ لوگوں کو ادائیگی کے وقت جو ہے وہ بتا دی ہے. تو جب آپ اسے کھولیں گے دوبارہ سے, یہاں پہ آپ کے پاس ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے, اور یہاں سے آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی, تو آپ اسے پریکٹس کر لیجیے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو چلے اب ہم اجازت چاہتے ہیں, اور دعاؤں میں یاد رکھے گا میرے والدین, میرے اساتذہ کو بھی, اپنے والدین کو بھی, اپنے اساتذہ کو بھی یاد رکھیں, اور تمام گھر والوں, تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں. جو بیمار ہیں, آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ ہی ان سے انسانوں کو نکالتے ہیں. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو فوراً سے جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینک دے بس. اور جو لوگوں سے کہا جا رہا ہے پریکاشنز کے لیے, تو لوگ وہ پریکاشنز لیں تاکہ فوراً سے بیماری ختم ہو جائے, ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.